السلام علیکم ساتھیوں، پروگرام عکس نو کے سلسلے چمکتے ستارے کے ساتھ میں کلیم اللہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ایریا میں ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں جو مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اچھے عہدے پہ فائز ہیں، ان کو ہم مدعو کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں، ان سے آپ کی بات چیت کرواتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے محنت کر کے ایک اچھے مقام پر پہنچے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں عبدالشکور شیخ صاحب، نہایت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اپنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اچھے مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کس طریقے سے محنت کی، کیا اس مقام کو پانے کے لیے، یہ ساری باتیں ان سے پوچھیں گے۔ عبدالشکور شیخ صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں ہم جو ہے ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے دوستوں کو آپ اپنا مکمل تعارف کروائیے۔ السلام علیکم ایوری بڈی۔ سب سے پہلے میرا نام عبدالشکور ہے اینڈ آئی ایم شیخ بائی کاسٹ، اور میں میر علی بازار میں ہی رہتا ہوں، یہاں خیرپور میں۔ اور میں نے اپنی بنیادی جو ایجوکیشن ہے وہ پرائمری اسکول پنجرٹی، پھر گورنمنٹ ناس پیلٹ سیکنڈری اسکول، اور پھر سپیریئر سائنس کالج سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد آئی ساٹ ایڈمیشن ان میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، جہاں پر میں نے BE کیا تھا پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس انجینئرنگ میں۔ ماشاءاللہ۔ شکور صاحب، آپ جو ہے اس وقت پیٹرولیم ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خیرپور میں پڑھاتے بھی ہیں، جی جی تو ہمارے دوستوں کو اس ادارے کے متعلق تفصیلاً بتائیے گا کہ یہ کس قسم کا انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں کون کون سے کورسز کروائے جاتے ہیں، اور میٹرک کے بعد نوجوان آ سکتے ہیں یا انٹر اس کی کوالیفیکیشن ہے، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے گا۔ ویل سر کلیم، میں سب سے پہلے اس انٹروڈکشن مطلب انسٹیٹیوٹ کے انٹروڈکشن سے پہلے یا پھر اس کے کورسز سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اہم ہے PTTI کے حوالے سے۔ ایکچولی یہاں پر ہمارے انسٹیٹیوٹ میں، مطلب ہمارے پروونس میں کہنا چاہیے، بہت ساری آئل انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بدقسمتی سے ہمارے لیے کہ وہاں پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ تقریباً لوکلز نہیں ہیں۔ تو جب یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی تھی مختلف پولیٹیشنس کے تھرو، اور جی مختلف کمپلینس وغیرہ آئی تھیں، تو دے ٹک دا نوٹس اینڈ دے کانٹیکٹڈ دی آئل انڈسٹری۔ مطلب جب انہوں نے آئل انڈسٹری سے کانٹیکٹ کیا تو جواب یہ آیا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس اور یہاں کے لوکل جو ہیں وہ اتنی اسکلڈ نہیں ہیں۔ مطلب یہاں کا جو مین پاور ہے جی جی بے شک بہت زیادہ ہے کوانٹٹی میں، لیکن ان کے پاس وہ مطلب ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ پوٹینشیل نہیں ہے، وہ اسکل نہیں ہے جو کہ آئل انڈسٹری کو چاہیے ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن کیا بتایا گیا، جب معلوم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہاں کے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، اسپیشلی وہ جو ٹیکنیکل فیلڈ سے وابستہ ہیں، ان میں کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ مطلب ان کا ماحول سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اتنا خاص مؤثر نہیں ہے، اتنا خاص افیکٹو نہیں ہے۔ تو پھر ضرورت پیش آئی کہ کسی ایسے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد ڈالی جائے جو کہ اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرے، اسپیشلی ٹیکنیکل فیلڈز میں، تاکہ وہ جیسے انڈسٹری میں جائیں تو انڈسٹری ان کی ڈیمانڈ کرے، نہ کہ اسٹوڈنٹ نوکری کی ڈیمانڈ کرے بلکہ جی انڈسٹری ان کی ڈیمانڈ کرے۔ اب آتے ہیں تھوڑا انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ مطلب PTTI میں بیسیکلی 2 قسم کے کورسز چل رہے ہیں۔ ایک کورس ہے پوسٹ ڈپلوما اور دوسرا کورس ہے ڈپلوما۔ پوسٹ ڈپلوما کے لیے ایٹ لیسٹ جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ہے ڈپلوما DAE ان اینی پرٹیکولر فیلڈ، الیکٹریکل، میکینیکل، مطلب کیمیکل وغیرہ کسی بھی فیلڈ میں انہوں نے اگر ڈپلوما کیا ہوا ہے تو وہ پوسٹ ڈپلوما 6 منتھ شارٹ کورس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ جی اور اس کے علاوہ جو ایوننگ شفٹ میں ایک پروگرام چلتا ہے وہ ہے DAE ڈپلوما ان ایسوسیٹ انجینئرنگ۔ وہاں پر ہمارے PTTI میں 2 اس وقت ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک کیمیکل ٹیکنالوجی ہے اور دوسرا پیٹرولیم ٹیکنالوجی ہے، اور ہم ان دونوں ٹیکنالوجیز میں 3 سال کا ڈپلوما ان ایسوسیٹ انجینئرنگ پرووائڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اینڈ کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز دی HOD، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فار پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایٹ PTTI۔ اچھا شکور صاحب، اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے بعد کون کون سی فیلڈس ہیں جہاں ہمارے نوجوانوں کو جاب مل سکتی ہے؟ ویل یہ جو پیٹرولیم اور کیمیکل فیلڈز میں مطلب ڈپلوما کرایا جا رہا ہے، ان میں بہت بڑا اسکوپ ہے۔ مطلب اسپیشلی اگر آپ مڈل ایسٹ کو کنسیڈر کریں، مطلب خلیجی ممالک کو کنسیڈر کریں، تو وہاں پر ہمارے ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ۔ اچھا مطلب ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ ان کی مطلب کثرت سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ان کے اپنے ریزنز ہیں، بیکاز مسلمان ملکوں کو پریفر کرتے ہیں، اور دوسرا پاکستانی وہاں مڈل ایسٹ میں کافی ریلائبل تصور کیے جاتے ہیں، اور تیسرا اگر پاکستانی میں مطلب محنت کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریفر کی جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ٹیکنیکل فیلڈ پر،
تو ٹیکنیکلی کیمیکل ٹیکنالوجی اور پیٹرولیم ٹیکنالوجی دو ایسی فیلڈز ہیں جن کی ضرورت خاص طور پر آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہے. مطلب اشد ضرورت اگر کہنا چاہیے تو نامناسب نہیں ہوگا, جی کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں مطلب کنٹینیوسلی مسلسل انہوں نے آئل اینڈ گیس انڈسٹریز کو لائسنس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں ایکسپلوریشن کے. تو اس حساب سے ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے وہ ایکسپلوریشن کریں گے, آئل اینڈ گیس کی, تیل اور گیس کی کھوج نہ کریں گے, تو ان کو بہت بڑے پیمانے پر ہیومن ریسورس کی طلب ہوگی, بہت بڑے پیمانے پر لوگ ان کو چاہیے ہوں گے, ٹیکنیشین لیول کے, آپریٹر لیول کے, انجینئر لیول کے, جن کی ڈپلوما کیا ہوا ہوگا, جن کا انجینئرنگ کیا ہوا ہوگا, جو کہ وہ انڈسٹری کو چلا سکیں. تو ڈیفینیٹلی مطلب 3-4 سال کے بعد جب ایکسپلوریشن بہت حد تک آگے پہنچ جائے گی تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ کیمیکل ٹیکنالوجی تو آپ سب کو شاید اندازہ ہوگا کہ بہت ہی ڈائیورس فیلڈ ہے, کیونکہ کیمیکل ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی ڈیمانڈ تقریباً ہر انڈسٹری میں ہے. آپ سیمنٹ انڈسٹری میں چلے جائیں, آپ کاسمیٹک انڈسٹری میں چلے جائیں, آپ کنسٹرکشن انڈسٹری میں چلے جائیں, آپ آئل انڈسٹری میں چلے جائیں, تو ہر جگہ پر کیمیکل ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ ہے, بہت زیادہ ہے. تو مطلب کیمیکل ٹیکنالوجی میں ڈائیورسٹی ہے اور پیٹرولیم ٹیکنالوجی میں بہت برائٹ فیوچر ہے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ اگر کوالٹی ایجوکیشن حاصل کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے, ہمارے اسٹوڈنٹس اسپیشلی کامیاب ہو گئے, تو ان کے لیے جابس کی کمی نہیں ہوگی. بلکہ میں تو یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو انڈسٹری والے مطلب خود کال کریں گے کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ آ کر کام کریں. اچھا, جی آج کل جو ہم نے دیکھا ہے رجحان بہت زیادہ نوجوانوں کا ہے, یا تو MBA کی طرف جا رہے ہیں یا کمپیوٹر کی فیلڈ پہ جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ جو انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرف آئیں گے, محنت کریں گے, اچھے طریقے سے ان میں قابلیت ہوگی تو اچھی جاب ان کو مل سکتی ہے بالکل. ان فیلڈس میں جنہوں میں آپ نے بتایا. اچھا شکور صاحب, آپ کی ماشاءاللہ عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, بالکل نوجوان ہیں. آپ کی کیا عمر اس وقت ہوگی؟ میری اس وقت 24 ہے. 24 میں ماشاءاللہ آپ جو ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں کیمیکل کے یہاں پہ پیٹرولیم ٹیکنالوجی. پیٹرولیم کے. جی جی اچھا ماشاءاللہ, اور لیکچرر کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے اچھا ایک مقام حاصل کر لیا ہے. تو آپ جو ہے اپنی پڑھائی کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ پڑھائی کو ابھی جاب کے مطلب بعد تو تھوڑا ٹائم دینا مشکل ہو گیا ہے, بیکاز تقریباً شام کو 7 بجے یا 6 بجے واپسی ہوتی ہے آفس سے. جی لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھوں, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز مطلب اپنی فیلڈ میں آ رہی ہیں دنیا میں, پیٹرولیم کی فیلڈ میں یا پھر کیمیکل ٹیکنالوجی میں, ان سے میں خود اویئر رہوں. بیکاز اگر میں خود اویئر رہوں گا تو ڈیفینیٹلی اپنی اسٹوڈنٹس کو آگاہ کر پاؤں گا. اور اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے, اسپیشلی جو ٹیچنگ اسٹاف ہے, تو پھر الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس کو بھی وہ نئی نالج نہیں پہنچ پائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ اگر 3-4 سال کے بعد کوئی کورس کرنے کے بعد انڈسٹری میں جائیں گے انٹرویو دینے کے لیے یا پھر کسی اور کام کی وجہ سے, تو ان میں کچھ نہ کچھ نالج کا فقدان ضرور ہوگا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس وقت بھی پڑھیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں, تاکہ اسٹوڈنٹس کو مطلب لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایکوپ کر سکیں اور ان کو قابل بنائیں کہ 3 سال بعد یا 4 سال بعد جیسے وہ انسٹیٹیوٹ کے سوارے فارغ ہو کر نکلیں تو فل ایکوپ ہو کر نکلیں, فل فلیج ہو کر نکلیں. صحیح بات ہے. تو اس لیے کوشش کرتا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ڈیلی نہ صحیح ایک دن یا دوسرے تیسرے دن مطلب کنٹینیوسلی پڑھائی کو دیتا رہتا ہوں. اچھا, پڑھائی کے علاوہ آپ کی کیا مشاغل ہیں؟ پڑھائی کے علاوہ میرے جو سب سے مطلب ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ ہے نیٹ ورکنگ, مطلب سوشل نیٹ ورکنگ. اچھا, بیکاز میرے حساب سے سوشل نیٹ ورکنگ باقی سب ہابی سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی دوسری ہابیز جو ہیں یا باقی دوسرے مشاغل جو ہیں وہ انفرادی سطح پر آپ کے لیے بینیفیشیل ضرور ہیں, لیکن سوشل نیٹ ورکنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اجتماعی سطح پر نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے کمیونٹی کو, آپ کے دوستوں کو, آپ کے سامنے آپ کے ساتھ لینے والے لوگوں کو بھی بینیفٹ پہنچاتی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہو سکے انٹرنیٹ کے تھرو اور جتنا زیادہ ہو سکے مطلب سیلولر سروسز کے تھرو دوسرے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ٹچ میں رہوں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری ایک اپنی آرگنائزیشن بھی ہے, NGO ہے, اس کا نام ہے سٹیزنز امپاورمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. یہ تقریباً 1.5 سال سے کام کر رہی ہے اور اکتوبر 2010 میں ہم نے اس کی رجسٹریشن کروائی تھی. اور نوجوانوں کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سیڈو کا ایک اور حصہ بھی ہے, ایک اور شاخ سمجھ لیں بھی ہے, اور وہ اسپیشلی یوتھ کے لیے ہی ہے. اس کا نام ہے یوتھ امپاورمنٹ نیٹ ورک. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یوتھ امپاورمنٹ نیٹ ورک خیرپور میں باقی دوسری NGOز کے بنسبت بہت تیز رفتاری سے کام کر رہی ہے. اور 6 مہینوں کے مطلب چھوٹے سے عرصے میں ہم نے تقریباً 8 بڑے میگا ایونٹس کروائے, جن میں سب سے میجر ایونٹ, سب سے امپورٹنٹ ایونٹ
تھا ہمارا کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ ڈیولپمنٹ، بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ اور ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ایشو ہے جن میں ہمارے نوجوان سب سے کم نالج رکھتے ہیں. مطلب بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود، ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود ان کو سی وی بنانا نہیں آتا، ان کو انٹرویو میں مطلب بیٹھنے کا، انٹرویو دینے کا اسکل نہیں آتا، سمپل جو سوالات ہیں ان کے جوابات ان نہیں کے دے جوابات سکتے. دینے نہیں آتے. تو ہم نے زیادہ تر فوکس کیا ہے کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر، اور ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تقریباً اس وقت تک 4 ورکشاپس سکسیزفلی آرگنائز کرائی ہوئی ہیں. اور یہ ہمارے لیے مطلب دوسری آرگنائزیشن سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو تکبر کی بات نہیں ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے نوجوانوں کی مطلب یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ سارا دن پڑھنے لکھنے والے نوجوان جو ہیں کافی نالج حاصل کر لینے کے بعد بھی انٹری ٹیسٹ میں جب بیٹھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کا ریزن دراصل یہی ہے کہ ان کی تھوڑی پریکٹس نہیں ہوتی، تھوڑا نو ہاؤ نہیں ہوتا کہ کس ٹائپ کے سوال آ سکتے ہیں یا کس ٹائپ کے کویشچنس ہمیں جواب دینے پڑ سکتے ہیں. تو ہم نے ایک ڈیمو پرووائڈ کرنے کے لیے پری انٹری ٹیسٹ آرگنائز کرایا تھا یہاں ہی گورنمنٹ آرٹس پائلٹ سیکنڈری اسکول میں. اور آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس کا جو ٹارگیٹ رسپانس تھا وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے ڈبل تھا. ہم نے ایکسپیکٹ یہ کیا تھا 40-50 تک اسٹوڈنٹس آئیں گے، لیکن وہاں پر 100+ اسٹوڈنٹس آ گئے تھے. زبردست. تو اس سے ریلیٹڈ میری سوشل نیٹ ورکنگ اور پھر اپنی این جی او میں کام کرنے سے ریلیٹڈ میری ایکٹیویٹیز ہیں، یہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے پڑھائی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسانی جسم کے لیے خوراک کتنی امپورٹنٹ ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہیومن باڈی ریکوائرز فوڈ. انسان مطلب غذا کے بغیر تو جی نہیں سکتا، صحیح بات. پانی اور کھانے پینے کے بغیر تو جی نہیں سکتا. تو کوئی بھی شخص اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے، ریئل سینس میں اگر اپنی اور انسان ذات کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، انفرادی سطح پر ہی صحیح، اگر تھوڑا سا بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پڑھائی اس کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے انسانی جسم کے لیے غذا. تو اہمیت تو بالکل یوں سمجھے کہ بس اہمیت ہی اسی چیز کی ہے، اور تو کسی چیز کی اہمیت ہے ہی نہیں. پڑھائی نوجوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور تعلیم کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی انسان نہیں ہے بالکل. صحیح اگر خدا کا تصور، خدا کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، تو وہ بھی تعلیم ہی تعلیم ہی ہمیں ہے. سکھاتی ہے بالکل. کس طریقے سے قرآن میں ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، تعلیم کی طرف پڑھنا ہے، مختلف جو بھی شعبے ہیں ان کو پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے ان میں عبور حاصل کرنا ہے. تبھی ہم جان سکیں گے، برے بھلے کی پہچان ہم میں آئے گی، ہم میں اخلاقیات پیدا ہوگی کہ کس طریقے سے ہمیں بات کرنی ہے، انٹرویو کس طریقے سے دینے. واقعی شکر صاحب میں نے بھی دیکھا ہے جس بندے کی تعلیم اچھی ہوتی ہے، اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ اس کو عزت ملتی ہے. ہر جگہ پہ عزت ملتی ہے اس کو ماشاءاللہ عزت کے علاوہ جہاں بھی جائے گا وہ اس کا نام روشن ہوگا. سننے والے کہیں گے یار بڑا یہ ایکسپرٹ ہے بات کرنے میں، ماشاءاللہ کیا اس کی جو ہے نالج بڑی کمال کی ہے، بات بڑی خوبصورت کرتا ہے، اس میں اخلاقیات کی بہت سارے گن ہیں، اور یہ اپنے بات میں ماہر ہے، اس کو اچھی ماشاءاللہ جاب مل جائے گی، ہر جگہ پہ اس کی عزت ہوگی. تو تعلیم کے بغیر واقعی آپ نے صحیح کہا کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، کہ کچھ حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. اچھا، آگے آپ کا کیا فیوچر پلاننگ کیا ہے، کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ میری فیوچر پلاننگ کافی اسپیسیفک ہے، اور میری خدا سے دعا ہے کہ مجھے اس لحاظ سے مطلب سپورٹ ملتی رہے، مورل سپورٹ اپنی فیملی سے، اپنی سوسائٹی والوں سے. بیکاز جو میں نے آبجیکٹیو اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. تھوڑا ڈیفیکلٹ اس سینس میں بیکاز اس سینس میں آپ کو کوئی انکریج نہیں کرتا. آئی ایکچولی وش ٹو ڈو مائی ماسٹرس ان مائی فیلڈ آف پیٹرولیم ٹیکنالوجی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایجوکیشنل سیکٹر سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں فار دا ریسٹ آف مائی لائف، تاکہ جو بھی مطلب اسکلز آپ کے پاس ہوں، جو بھی پیشن آپ کے پاس ہو، وہ آپ دوسروں پر امپارٹ کر سکیں، دوسروں کو دے سکیں. بیکاز آپ نے اپنی فیلڈ میں اگر اسپیسیفک پروفیشن چوز کر لیا تو آپ صرف انفرادی سطح پر اپنے آپ کو ہی بینیفٹ دے سکتے ہیں. لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ میں جتنے بھی ہائی کوالیفیکیشن حاصل کر لوں اپنے تھرو، مطلب جو کمنگ جنریشن ہے، جو نیکسٹ جنریشن ہے، اس کو بینیفٹ دے سکوں. اور اسی حوالے سے میرا ٹارگیٹ یہی ہے کہ میں اپنے ہی انسٹیٹیوٹ کو، پی ٹی ٹی آئی کو بہت زیادہ آگے سے آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، اور اس میں جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو سکے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کا سبب بننا چاہتا ہوں میں. آخر میں کوئی نوجوانوں کو پیغام دینا چاہے؟ نوجوانوں کے لیے پیغام بہت سمپل ہے. پہلے تو سمپل سی بات کر لوں، میں اتنا سیلیبریٹی اور کوئی بڑی مطلب پرسنالٹی تو نہیں ہوں، بٹ میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے خاص طور پہ آج کے نوجوانوں میں، جو کہ مجھے بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے اس پروگرام کے توسط سے دوسرے لوگوں کو، مطلب نوجوانوں کو بتانا. جی. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ
یا پھر اسپیشلی خیرپور کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا خیرپور کی جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. مطلب یہ ایسے نہیں کہ میں انہیں خواہ فلیٹر کر رہا ہوں, یہ ایک ریالٹی ہے. میں نے بہت ساری کانفرنسز اٹینڈ کی ہوئی ہیں اسلام آباد میں, کراچی میں, بہت سارے ورک شاپس میں خود پارٹیسپیٹ کیا ہے. میں مینجمنٹ ٹیم میں بھی رہا ہوں. ابھی کراچی میں ایک شعور گلوبل نامی ایک آرگنائزیشن تھی, تو انہوں نے ایک بہت بڑا میگا ایونٹ کرایا تھا آرٹس کاؤنسل میں. اس کا نام تھا بی یور اون باس اینڈ آئی واز ان دا مینجمنٹ ٹیم. تو جہاں تک میری آبزرویشن رہی ہے, جہاں تک میرا مشاہدہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو یوتھ ہے وہ امینسلی ٹیلنٹڈ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. مطلب آپ اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نیٹ ورکنگ کیسے کریں. ہمارے یوتھ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے پوٹینشیل کو شو آف کیسے کریں. دیکھیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو صدی ہے نا, 21ویں صدی ہے جس میں ہم ابھی مطلب چل رہے ہیں, یہ مارکیٹنگ کی صدی ہے. مطلب اس میں آپ جتنی بھی کوالٹی اپنے پاس رکھو, جتنا بھی پوٹینشیل اپنے پاس رکھو, جتنا بھی ٹیلنٹ اپنے پاس رکھو, لیکن جب تک آپ اسے مارکیٹ نہیں کرو گے اٹس کمپلیٹلی یوز لیس. تو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, پڑھتے پڑھتے مطلب وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں, جینیس بن جاتے ہیں. مارکیٹنگ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن نوجوانوں کو بتا دیں کہ مارکیٹنگ آپ کسے کہہ رہے ہیں. مارکیٹنگ بیسیکلی اگر کروڈ ڈیفینیشن دی کی جائے تو وہ بزنس کے ٹرمز میں ہوتا ہے. آپ کوئی پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہے ہو تو اس کی ایڈورٹیزمنٹ, اس کی پبلسٹی اور اس کی سیل کے لیے دوسرے کسٹمرز کو موٹیویٹ کرنا ایکچولی مارکیٹنگ کہلاتا ہے. جی. لیکن مارکیٹنگ جنرل سینس میں یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی پوٹینشیل ہے, اور آپ مختلف پروگرامز کے تھرو, مختلف ایونٹس کے تھرو اسے شو آف کر رہے ہیں, اور یو آر ایکچولی لیٹنگ دا ریسپانسبل پیپل نو اور اتھارٹیز نو کہ یو ہیو دیٹ پوٹینشیل, تو اسے مطلب مارکیٹنگ ہی کہا جائے گا. مطلب یہ ٹیلنٹ مارکیٹنگ ہو جائے گی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. تو یہ میرا ان کے مطلب یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ سمپل سا پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اپنے ٹیلنٹ کو, اپنے پوٹینشیل کو مارکیٹ کریں. مطلب انٹرنیٹ کے تھرو مختلف کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کریں, یا پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جتنا ہو سکے پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ جو رسپانسبل انڈیویجولس ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہاں یہاں پر بھی بہت زیادہ ایمنس پوٹینشیل ہے. اور یقین جانیے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے اور کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیکاز آج کل جو پاکستان کی کریشن مطلب سچویشن کریٹ ہو گئی ہے وہ بہت ٹف ہے. مطلب جہاں پر جاب اپرچونیٹیز صرف 1 یا 2 ہوتی ہیں, اپلائی کرنے والے 300-400 ہوتے ہیں. تو اس کیس میں آپ کے پاس صرف ایک ہی سلوشن ہے اگر آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے کریئر میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کرو, اپنے آپ کو شو آف کرو, اپنے پوٹینشیل کو ظاہر کرو, تاکہ رسپانسبل لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ میں کتنے گٹس ہیں اور وہ دوسرے سب لوگوں کی بنسبت آپ کو پریفر کریں. اچھا, دوسری یہ چیز بھی میں نے دیکھی ہے شکور صاحب کہ نوجوان صحیح معنی میں یہ جج نہیں کرتے ہیں یہ چیز کہ جو چیز جس بھی فیلڈ کا اس میں شوق ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اسی فیلڈ میں وہ چلے جائیں گے تو کامیاب ہوں گے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے یا اپنے چچا ماموں کے کہنے کی وجہ سے بندے کو ایک فیلڈ میں جانا ہے, بھئی اس کو کیمیکل ٹیکنالوجی میں اس کو شوق ہے بہت زیادہ, یا وہ کچھ آرٹ کے حوالے سے بننا چاہتا ہے, لیکن اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے کسی بھی حالت میں, حالانکہ اس کی وہ فیلڈ نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے بھی کافی ہمارے نوجوان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو میرے خیال میں نوجوانوں کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ ان کا شوق جس سمت میں ہے اسی سمت میں وہ اگر محنت کریں گے, ڈگری لیں گے, اس میں ایکسپرٹ ہوں گے, تو انشاءاللہ وہ جو اچھی جاب حاصل کر لیں گے, اچھا مقام حاصل کر لیں گے. دیکھیے یہاں پر ایک بات اہم میں سمجھتا ہوں شیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس مطلب پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بنتی ہے پیرنٹس کی. بیکاز ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ پیرنٹس ہی ذمہ دار ہوتے ہیں غلط چوائسیز کرنے میں. تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے, اگر اسے آپ انجینئر بننے کے لیے بھیج دو گے تو ڈیفینیٹلی وہ اچھا انجینئر نہیں بن پائے گا. تو اس میں ذمہ دار ہوئیں گے وہ پیرنٹس. اگر اس پروگرام کو پیرنٹس بھی سن رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے نوجوان نسل یا پھر اپنے مطلب جو بچے ہیں ان کی چوائسیز کے حساب سے ان کو ڈسپلن چوز کرنے دیں. ٹھیک ہے اگر اس میں اتنا اسکوپ فی الوقت نہیں بھی ہے, اس میں مطلب جاب اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں بھی ہیں, لیکن اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے تو منزل اسے پا لیتی ہے. صحیح بات ہے, منزل اسے خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے. اب جیسے میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جو کہ بہت ہی زبردست قسم کے آرٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں. مطلب ان کی اگر آپ آرٹسٹک اپروچ کو دیکھو تو آپ حیران رہ جاؤ کہ وہ کسی مصور سے کم نہیں ہوتے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ انجینئرنگ میں, پتہ چلتا ہے وہ میڈیکل میں. اور جب آپ 6-7 سال بعد ان کی کنڈیشن دیکھتے ہو, جب وہ ڈاکٹر بن چکے ہوتے ہیں, جب وہ انجینئر بن چکے ہوتے ہیں,
تو پھر ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر کبھی سیٹسفائی نہیں ہو پاتے. اور صحیح اس کا ریزن دراصل یہی ہوتا ہے کہ ان کی فیلڈ اپنی چوائس کی نہیں تھی. اگر وہ مصور بن جاتے تو ٹھیک ہے، بھلے پاکستان میں اتنی اپارچونیٹیز نہیں ہیں اب آرٹسٹک فیلڈ میں یا پھر پینٹنگ وغیرہ میں اپنا نام روشن کرنے کی، تو بہت سارے دوسرے ملکوں میں ہیں وہ اپنا نام وہاں جا کر روشن کر سکتے ہیں. تو ہمیں کم سے کم ان کو اپارچونیٹی تو دینی چاہیے، ان کو چانس تو دینا چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ اپنی فیلڈ سلیکٹ کریں اپنی چوائس سے. جب اب چوائس سے سلیکٹ کرے گا اپنی فیلڈ تو ڈیفینیٹلی اس میں محنت کرے گا. 90% چانسز ہے وہ اپنا انرجی لیول فل اس میں خرچ کرے گا. اور جب بندہ مطلب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اپنی انرجی لیول اس میں کھپا دیتا ہے، تو وہ اپنی منزل پا لیتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. صحیح بات ہے. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی عبدالشکور شیخ صاحب. آپ کا بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آئے، اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. تھینک یو سو بہت مچ. شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت باتیں کہی، اور ہمیں امید ہے کہ نوجوان جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام اکثر سن رہے ہیں، آپ کی باتیں سن کے ان میں بھی محنت کا جذبہ پیدا ہوگا اور زندگی میں کچھ کر دکھانے کا جو ہے سلسلہ وہ کریں گے. ہماری دعا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے ملک کے نوجوان اتنی محنت کریں، اتنی ان میں قابلیت ہو کہ وہ جو بھی مشکل سے مشکل مرحلہ ہے وہ اچھے طریقے سے اور کامیابی سے سر کر لیں، اور کامیابیاں جو ہیں ان کے قدم چومیں. ہماری دعائیں اپنے نوجوانوں کے نام. اسی باتوں کے ساتھ دوستو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور ٹیلنٹڈ نوجوان کو ہم مدعو کریں گے اسٹوڈیو میں، ان کی باتیں آپ کو سنوائیں گے. تب تک کے لیے کلیم اللہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.